اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ مومنین کرام، عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور الحمدللہ اس میں مسلمان بہت بڑی تعداد میں قربانی انجام دیتے ہیں، اور وہ افراد جنہیں حج نصیب ہوتا ہے تو حج کا ایک بڑا رکن اور اہم رکن بھی قربانی ہے، اور جو حاجی حج کے فرائض انجام دیتا ہے اس پر تو قربانی واجب ہے۔ فقہ جعفریہ میں وہ افراد جن پر حج واجب نہیں ہوا ہے، جو اپنے اپنے شہروں میں قربانی انجام دیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، انہیں قربانی کرنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ تاکید آئی ہے، حتیٰ کہ حدیث میں قرض لے کر بھی قربانی کرنے کا آیا ہے۔ اس کے باوجود بھی قربانی کرنا اپنے اپنے شہروں میں مستحب عمل ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے درمیان چند غلط فہمیاں ہیں جنہیں دور کرنا ضروری ہے۔ مثلاً یہ کہ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ اگر کسی جانور کا انتخاب قربانی کے لیے کیا جائے اور اس میں کوئی نقص ہو، مثلاً یہ کہ اس کا کان کٹا ہو، اس کی ایک آنکھ نہیں ہو، یا اس کا سینگ کٹا ہو، ہڈی ٹوٹی ہو، کمزور ہو، لاغر ہو، تو مومنین سوال کرتے ہیں کہ ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مستحب قربانی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جانور ظاہری طور پر کوئی نقص رکھتا ہو، کان کٹا ہو، سینگ ٹوٹے ہوں، ہڈی ٹوٹی ہو یا کمزور ہو، اس کی قربانی ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، بہتر یہ ہے اور احتیاط اس میں یہ ہے کہ جانور موٹا ہو اور ان نقائص سے پاک ہو۔ یہ احتیاط اور افضل ہونا ہے، لیکن قربانی اس کے باوجود ہو جائے۔ اسی طرح سے ایک غلط فہمی یہ ہے کہ مثلاً حصے ڈالے جائیں تو اونٹ میں 10 حصے، گائے میں 5، بکرے میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ حصے جتنے ڈالے جائیں مستحب قربانی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا خلوص دیکھتا ہے، اور اسی خلوص کو دیکھتے ہوئے اس کی قربانی اور اس کے حصے قبول کر سکتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان اس میں حصے ڈال سکتا ہے، حصوں کی کوئی تعداد معین نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ حصے برابر کے ہونے چاہیے۔ مثلاً کسی نے قربانی میں حصہ لیا ہو تو یہ تصور عام ہے کہ وہ برابر کے حصے ہونا چاہیے۔ اگر 5,000 ہیں تو سب کی طرف سے 5,000، یا 10,000 کا حصہ لے رہا ہے تو سب کی طرف سے 10,000 ہو، یا کمی بیشی۔ تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے جو ہمارے درمیان پائی جاتی ہے۔ اس میں کم زیادہ ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک مومن اگر زیادہ حصہ ڈالتا ہے تو یقیناً اسے زیادہ ثواب ملے گا، اور اگر کوئی کم حصے میں شریک ہے تو اس کی طرف سے بھی قربانی ہے، حصہ صحیح ہے۔ اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ رسول مکرم اسلام علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے یہ حدیث آئی ہے، آپ کا یہ طریقہ تھا کہ جب آپ قربانی کرتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ اے اللہ، یہ میری طرف سے، میرے اہل بیت کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ اسی طرح سے ایک غلط فہمی جو ہمارے درمیان پائی جاتی ہے مستحب قربانی کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ بکرا جو ہے، مثلا مشہور بات یہ ہے کہ بکرا 2 دانت کا ہونا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی،
دو دانت کا ہونا یہ کوئی معیار نہیں ہے، بلکہ عمر معیار ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ فقہائے کرام عمر کے معیار کو ضروری سمجھتے ہیں۔ مثلا آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اونٹ 5 سال مکمل کیا ہوا ہو، اگر اونٹ کی قربانی کوئی کر رہا ہے تو 5 سال اس کے مکمل ہوں۔ اسی طرح سے گائے، بھینس، بکرا، بکری، ان کی عمر 2 سال مکمل ہو، اور اگر بھیڑ، گوسفند وغیرہ ہوں تو 7 ماہ سے زیادہ کا ہو، یہ ضروری ہے۔ اچھا، ضمناً ایک بات یہ عرض کروں کہ آیت اللہ سستانی کے نزدیک چھری جس سے ہم جانور ذبح کرتے ہیں وہ اسٹیل کی نہیں ہونی چاہیے بلکہ لوہے کی ہونی چاہیے۔ عام طور پر مومنین بازار سے جب ان اوزار کو خریدتے ہیں، خصوصاً قربانی کے ایام میں چھری وغیرہ اس کی خریداری کرتے ہیں تو اس طرح متوجہ نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اسٹیل کی چھری اس سے ذبیحہ صحیح نہیں ہے، اور اگر کسی دوسرے فقیہ کے نزدیک صحیح ہے تو بھی جو قدر متیقن ہے کہ وہ لوہے کی ہو اس سے ذبح کرنا بہت بہتر ہے۔ اور اسی طرح سے عمر کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آیت اللہ خامنائی یعنی رہبر معظم کے نزدیک تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ اونٹ 5 سال مکمل کر کے 6 سال میں داخل ہوا، اور اسی طرح سے گائے، بھینس، بکرا، بکری وغیرہ یہ 3 سال مکمل کیے ہوئے ہوں، اور اگر کوئی شخص بھیڑ اور دمبے کی قربانی کر رہا ہو تو وہ 2 سال اس کے مکمل ہوں، جبکہ آیت اللہ سستانی کے نزدیک 7 مہینے گوسفند کے تھے۔ اسی طرح سے ایک سہولت جو قربانی میں ہے، مستحب قربانی میں، وہ یہ کہ انسان قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے عقیقے کی بھی نیت کر سکتا ہے، یعنی اس کی قربانی بھی ہو جائے گی اور اس کی طرف سے عقیقہ بھی ہو جائے گا۔ بہت زیادہ تاکید ہے، بعض روایات میں آیا ہے کہ پیغمبر کے ایک صحابی سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے قربانی عقیقہ کیا ہے تو انہوں نے جب نفی میں جواب دیا تو کہا ابھی بھی کریں، جبکہ وہ عمر کے اس حصے پہ پہنچے تھے جسے ہم بڑھاپا کہتے ہیں، پھر انہوں نے عقیقہ انجام دیا۔ لہٰذا ایک مستحب اور تاکیدی عمل ہے، مستحب قربانی کے ساتھ ساتھ ہمارا عقیقہ بھی ہو سکتا ہے، تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور مستحب قربانی کے اعتبار سے یہ بات بھی مومنین پوچھتے ہیں کہ قربانی نماز سے پہلے کرنی چاہیے یا نماز کے بعد کرنی چاہیے، تو اس میں بھی ایسا ہے کہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر زوال تک جو ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد قربانی کی جائے، اور قربانی 3 دن ہو سکتی ہے۔ پہلے دن کرنا افضل بھی ہے اور احتیاط کے قریب بھی، دوسرے یعنی باقی 2 دنوں میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ البتہ یہ خیال رکھا جائے کہ چونکہ 3 دن ہیں کہہ کے کوئی رات کو قربانی نہ کرے، بلکہ بقیہ 2 دنوں میں بھی دن میں ہی یعنی طلوع آفتاب سے زوال آفتاب کے درمیان قربانی کی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ ان مسائل پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو پروردگار عالم ہمیں موفق کرے گا۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ الطاہرین۔